قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے دنوں میں ایک مسئلہ عام طور پر زیر بحث ہوتا ہے، وہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی. خصی جانور کی قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ حدیث میں خصی جانور کی قربانی کا ذکر موجود ہے یا نہیں موجود؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا جانور کا خصی ہونا ایک عیب ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ ان مسائل پر گفتگو سنیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیر خصی جانور اس کی قربانی کا ثبوت بھی احادیث میں ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ضروری انہی جانوروں کی قربانی نہیں کی کہ جو خصی تھے. اصل میں معیار یہ ہے جو حدیث پاک سے متعین ہوتا ہے، وہ ہے جانور کا فہیل ہونا. عربی کا لفظ ہے فہیل، جس کا مطلب ہوتا ہے موٹا، تازہ اور فربا ہونا. یعنی جانور کو موٹا، تازہ، صحت مند اور فربا ہونا چاہیے، جس کو عربی میں فہیل کہتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر احادیث سے جس جانور کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے وہ جانور ہے جس کو فہیل کہا گیا ہے، کہ جانور صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو اور وہ کمزور نہ ہو، اس میں عیب نہ ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امام ابو داؤد نے 2796 نمبر حدیث میں اور ترمذی نے 1496 میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا، یعنی ابو داؤد میں اور ترمذی میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دمبوں کی قربانی کی تھی وہ فہیل تھے، موٹے تازے تھے، فربا تھے، صحت مند تھے، سینگ والے تھے اور بڑے مضبوط تھے. اور دوسرا، احادیث پاک میں خصی جانور کی قربانی کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خصی جانور کی قربانی کرنا بھی ثابت ہے. اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے 2795 میں اور امام احمد ابن حنبل نے 23348 نمبر کے تحت اس حدیث کو درج کیا ہے. اور ابو داؤد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام احمد نے حضرت ابو رافع سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 2 مینڈے ذبح کیے اور وہ دونوں تھے موجوعین. موجو عربی میں کہتے ہیں خصی کو، یعنی جس کے خصیتین جو ہیں وہ بیکار کر دیے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح فہیل، موٹے تازے فربا جانور کی قربانی ثابت ہے، اسی طرح موجو جانور جس کو خصی جانور کہتے ہیں وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ابو داؤد کے حوالے سے 2795 نمبر حدیث اور مسند احمد کے حوالے سے 23348 نمبر حدیث آپ کو سنائی. لیکن تیسری بات کہ جس جانور کو مجبوب کہتے ہیں، مجبوب وہ جانور ہوتا ہے جس کا اعلیٰ تناسل کاٹ دیا گیا ہو یا جس کے خصیتین کاٹ دیے گئے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک عضو کا جدا کر دینا ہے. اس کی قربانی یقیناً عیبدار ہے اور اس کی کوئی بھی قربانی نہیں کرتا. تو خلاصہ بحث کا یہ نکلا کہ جانور موٹا ہونا چاہیے چاہے خصی نہ بھی ہو، اور اگر جانور خصی ہے تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور خصی کو جانور کی قربانی جو ہے اس کو حنفیہ نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل علم نے اس کو مستحب قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، اس کے گوشت سے بدبو نہیں آتی، یا اگر وہ بکرا وغیرہ ہے تو وہ اپنا پیشاب وغیرہ نہیں پیتا، تو اور اس سے اس کا فربا ہونا بھی یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے بدن سے، اس کے گوشت سے بدبو بھی نہیں آتی. امام مالک رحمہ اللہ نے زیادہ تر فہیل جانور کی قربانی کو پسند کیا جو خصی نہ ہو، یعنی فربا ہو، موٹا تازہ ہو لیکن خصی نہ ہو. اب تیسری بات یہ کہ کیا خصی ہونا ایک عیب ہے؟ تو بات یہ ہے
کہ یہ عیب نہیں ہے، خاص کر اس صورت میں تو یہ عیب بالکل بھی نہیں ہے کہ جب خصی جانور کی قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا عیب ہونا بالکل بھی باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فربا اور موٹا ہو جاتا ہے، اور یہ قربانی میں مطلوب ہے کہ جانور ایسا ہونا چاہیے، اور باقی اس سے کوئی جانور میں عیب واقع نہیں ہوتا۔ ہاں جانور کے میں خصی جانور میں عیب جو ہے اس حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے نسل پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اس حوالے سے نہیں ہو سکتا کہ اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قربانی کے لیے وہ بہرحال فربا ہو جاتا ہے اور یہ مطلوب ہوتا ہے، تو بہرحال قربانی کرنے کے لیے یہ عیب نہیں ہے۔ ہاں جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے وہ عیب ہو سکتا ہے، اور چونکہ قربانی میں نسل بڑھانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے راستے میں ایک فربا اور موٹا جانور قربان کرنا ہوتا ہے جو کہ مطلوب ہے۔